کیا کرنا ہے اپنی لائف میں. تو یہ پروگرام صرف اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے ارینج کیا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ آئیڈیاز ملے تعلیم کے حوالے سے، اور آپ نے اپنے لائف کو کس طرح سے انجوائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ کیسے گزارنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں بلانے جا رہا ہوں مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ لیکچرر ایٹ دا فیڈرل اردو یونیورسٹی سر ذیشان. سر ذیشان ہے سر جان. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے خیال میں آج ہم جس ٹاپک پہ بات میں کرنے کا سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم زندگی میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو میں ڈفرینس کیا ہے کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ٹیچر کوئی کویشچن کرتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے فوراً آنسر دے دیتے ہیں. اچھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو آنسر دیا وہ تو غلط تھا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ری ایکٹیو کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 90% لوگ ہوتے ہیں. یعنی پورے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پرو ایکٹیو کون سے ہوتے ہیں؟ جو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پلاننگ سے کرتے ہیں. اور ویسے بھی انسان نیچرلی سست ہے، بس موقع ملنا چاہیے سستی دکھانے کا. تو اس وجہ سے اب زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہے کہ جیسے سر نے آج پروگرام ارینج کیا تو کلیپنگ کر لیں، انہوں نے آپ کے لیے اچھا کام کر لیا. تو اب یہ جو ہے اب کیا ہے کہ اب اس کے لیے انہوں نے پورا پلان کیا. پلان کرنے کے بعد کہ کس کس کو بلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے ارینج کرنا ہے. تو اب یہ جو ہے یہ کیا تھا؟ ایک پلاننگ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو اسٹیپ لیا تھا وہ پرو ایکٹیو اسٹیپ تھا. لیکن اگر یہ کیا کرتے کہ اچانک سے ہمیں بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے کال کر دیتے، ہاں بھی دونوں ذیشان آپ دونوں آ جائیں، ہم نے پروگرام اسٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کو بول دیتے کہ یہ گیٹ بند ہے، باہر نہیں جا سکتے. اب یہ کیونکہ سارا کچھ اچانک ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ری ایکٹیو اسٹیپ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ لوگ جو ہمیشہ پرو ایکٹیو اسٹیپ لیتے ہیں، یعنی پلاننگ کر کے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اور جو پلاننگ نہیں کرتے تو ان کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میرے خیال میں سارے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شروع ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، تو بچے سوچتے ہیں اچھا وہی ری ایکٹیو مائنڈ یوز کرتے ہیں، اچھا ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ہمیں چل کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. تو اب اسی طرح سے کرتے کراتے کیا ہوتا ہے کہ سارے کا سارا ٹائم نکل جاتا ہے. پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جی اب آخری 1-2 مہینے رہ گئے. پھر یہ سوچ کے ہم گزار دیتے ہیں اچھا جہاں پورا سال گزر گیا اب کون سا کچھ ہونا ہے، اب نصیب پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک ری ایکٹیو اسٹیپ ہوتا ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو پوری پلاننگ کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں ان کو اس کام کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اس سے پہلے ری ایکٹیو لائف گزاری ہوتی ہے، یعنی اس میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان غلطیوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں جب آپ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ پلان کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فلاں جگہ پہ میں نے یہ غلطی کی تھی، اب آگے میں نے اس کو بہتر کرنا ہے. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر آپ ایک پرو ایکٹیو سوچ رکھتے ہوئے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آپ کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اسٹڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شروع میں کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو ایسا لگتا ہوگا کہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے یا یاد کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب آپ پلان کرتے ہیں کہ جی میں نے ہر روز 1 گھنٹہ لازمی دینا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کام جو پہلے آپ نے مہینہ پہلے 1 گھنٹے میں کرتے تھے وہ کام آپ کا 45 منٹس یا 40 منٹس میں ہونا شروع ہو گیا. پھر جب آپ اور کرتے جاتے ہیں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ جو چیز بھی یاد کرنا شروع کریں گے یا سمجھنا شروع کریں گے وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ بس 5 سے 10 منٹ لگیں گے، سارا کچھ تیار ہو جائے گا. تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک پرو ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ پرو ایکٹیو مائنڈ کو یوز نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا والے طریقے پہ چلیں گے تو اس میں پرابلمس ہی پرابلمس ہیں.
لیکن جب آپ پرو ایکٹیو طریقے سے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ویسے تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، لیکن اگر کوئی پلان کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ نے اس کو پلان کر کے چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ویسے بھی پوری زندگی پڑی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اینڈ میں پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہاں پہ آپ جو کچھ بھی لینے آئے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہے، آپ کے پیرنٹس کو بھی اتنا نہیں ہے۔ آپ کے پیرنٹس کو صرف اور صرف ایک فائدہ ہوگا، کیا؟ دل کی خوشی، سکون، کہ اچھا ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں اور ان کی آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی زندگی ہو۔ لیکن خوشی کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملے گا، باقی جو کچھ بھی ملنا ہے چاہے دنیا میں ملے یا دنیا کے بعد ملے، وہ سارے کا سارا آپ کو خود کو ملنا ہے۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے یہ کہ آپ ایک پرو ایکٹیو طریقے سے کرنا شروع کریں۔ میں سر نجیب سے پوچھوں گا بھی کہ بچے پرو ایکٹیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کہ جو کچھ بھی آپ ان کو کام دیتے ہیں وہ پرو ایکٹیو طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، یا اس کے علاوہ آپ کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کے اندر بھی پرو ایکٹیولی کوئی چینج آیا یا نہیں آیا۔ جیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، نجیب صاحب کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس آ کے شکایتیں لگاتے ہوں گے کہ جی ہمارا وہ بچہ بڑا بدتمیز ہے، طریقے سے ہم سے بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ری ایکٹیو ہے، جذباتی ہے۔ جذباتی بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے، جب وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جذبات سے زیادہ اس کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری دور ہوتی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا۔ میں خود بلکہ جب 6 کلاس میں تھا مجھے یاد ہے کہ وہ بال سے مارتے ہیں نا، مارنے والا کھیلتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے گیم کو؟ مارن پیٹھی کہتے ہیں، وہ کھیلتے تھے۔ تو اب اس بال میری تھی، اب وہ اس دن قسمت میری خراب کہ جس کے ہاتھ میں بھی آ رہی مجھے ہی مار رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ مجھے ایک تو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، میں ری ایکٹیو ہو گیا تھا۔ اچھا اب ادھر سے وہ میرا ایک دوست تھا، وہ دبلا پتلا سا تھا، وحید اس کا نام تھا۔ اب وہ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا تو نہیں باز آیا نا، اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو یہاں سے یا گردن سے ایک ہاتھ سے پکڑ کے ایسے مارا۔ اچھا سارے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے اس کے اوپر جن آ گیا ہے، ورنہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے کوئی اٹھا کے کیسے پٹک سکتا ہے؟ تو اچھا اب پھر وہ ایک بڑا سا لڑکا مجھے مارنے کے لیے دوڑا، اس وقت میری سپیڈ اتنی تیز کہ وہ پکڑ نہیں سکا۔ اس وقت تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا کہ میں جتنا ایموشنل ہوں، جتنا ری ایکٹیو ہوں، جتنا جذباتی ہوں، اس طرح تو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے پھر میں نے اپنا جو غصہ ہے اس کو الفاظ کی شکل دینا شروع کر دی، یعنی تھوڑا سا سوچا اور سوچنے کے بعد پھر میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر کسی کو غصہ بھی دلانا ہو تو بڑے پیار سے دلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے بھی لائف میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پرو ایکٹیو بنانا ہے، ری ایکٹیو نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون کون اس چیز کے لیے ایگری ہے؟ سارے ایگری ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ نیت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔